السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے 29ویں پارے کی سورہ قلم۔ اس آیت میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں اور امت کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ اخلاق کیسے ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں جس کو ہندی میں ہمارا ویوہار کہہ لیجیے، ہمارا رہنے کا طریقہ، ہمارا چلنے کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، پڑوس میں ہمارا جو ہے وہ ہے اس سے ہم کس طرح سے پیش آئے اس کا طریقہ، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے اس کو کہتے ہیں طریقہ ویوہار، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے اس کو کہتے ہیں اخلاق ویوہار۔ جی سمجھ میں آئے گا بات؟ موٹیویشن اسپیکر جو اسپیکر دیتا ہے بڑے بڑے حالوں میں، وہاں ہمیں نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں کیا بات ہوتی ہے؟ دنیا کی باتیں ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں مسجد میں آتے ہیں تو ایرو گیرو لگتے جو ہے منہ صحیح سے دھوئے نہیں، بال میں گندگی کیے نہیں صحیح سے، جیسے تیسے چلے آئے، ناک میں ڈیٹا لگا ہوا ہے، داڑھی میں بال میں جو کچھ گندگی لگے ہوئے ہیں، تیل نہیں لگا ہے، چلے آئے۔ کیوں ہے؟ جمعہ کا دن ہے، نہیں جائیں گے تو بہت افسوس ہوگا، جمعہ کا دن ہے چلو چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ فارمولا ہم ادا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عادت بن گئی ہے کہ جمعہ کا دن ہے نماز پڑھنا، اس کو یہ۔ لیکن جو طریقہ جو اخلاق ہے جس سے ہمارے دوسرے غیروں کو جو اثر پڑے گا وہ ہم نہیں اپنا رہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث غیروں میں چلا گیا ہے، اور آج جو ہے غیر جو ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، کہیں بھی کسی بھی وہ اپنا گھر مسجد میں بھی جاتا ہے، مندر جاتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے پاک صاف ہو کے دیکھے گا، صبح صبح نہاتا ہے، اور اتنی ٹھنڈی میں جو ہے صبح صبح مندر کو جاتا ہے ننگے پاؤں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھے ہوں گے آپ لوگ نا، بولیے بتائیے۔ اور ہم ہیں جس طرح سے چلے آئے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جس طرح سے بال میں کنگھی نہیں ہے، ٹوپی صحیح سے نہیں لگی ہے، ایسے ہی چلے آئے ہیں۔ کہاں رہتا اللہ گھر میں جا رہے ہیں، کیا ہے؟ کوئی تو بولنے والا ہے نہیں۔ یہ اخلاق جو ہے نا، یہ اخلاق ہمارے غیر مذاہب کے لوگوں میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم غیروں کو دیکھو کہ وہ ترقی اور بلندی کی طرف جا رہا ہے تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنا لیا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو دیکھو کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، مسلمان ہر طرف مارا جا رہا ہے، مسلمان ہر طرف جو ہے واویلا مچا رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مسلمان اللہ کے نبی اور غیروں کا طریقہ جو اپنا لیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقہ کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے طریقہ کو کیا لیا ہے؟ اپنا لیا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے طرز پہ ہم چل رہے ہیں، وہ جو کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے بال کاٹ رہا ہے ہم بھی بال کاٹ رہے ہیں، وہ جس طرح سے داڑھی رکھ رہا ہے وہ ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو کیا طریقہ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ہندوستان ملک ہے جی، یہاں ہر طرح کے ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں،
کل کی پرسوں کی ویڈیو میں ایک غیر مذاہب پنڈت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں اسلام جو ہے ہم اسلام سے بہت محبت ہے، ہم دل سے جو اس کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے ہمیں نفرت ہے۔ کس سے نفرت ہے؟ مسلمانوں سے ہمیں نفرت ہے۔ مسلمان جو ہے، جو طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ لائن کے طور پہ ہمیں دیا ہے، اس کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، اور ہم نے اپنے گروہ کو جو ہے، جو انگریزوں اس کے طریقوں کو اپنے سامنے لایا ہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی ہم کر رہے ہیں، کہ یہ تو عالم لوگ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے ترجمہ چل رہا ہے تفصیل، اس میں جو ہے جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ہم نے ان کے لیے جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم جو ہے ابھی کے دور میں، ہمیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک کا حالات بہت اچھے ہیں، یہ ہم لوگوں نے سوچ لیا، ہمارا جو ہے نیگیٹو سوچ بن گیا ہے، پازیٹو سوچ ہم نہیں سوچ رہے ہیں۔ کل کے پرسوں جو ہے ہمارے موبائل پہ واٹس ایپ پہ جو ہے ہمارے سیکریٹری صاحب جو ایک ویڈیو بھیجے تھے، جس میں جو آپ کے بیتیاہی کے شہر میں ایک جگہ ہے وہاں عیدگاہ ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا جی؟ تو اب وہاں پہ مسلمان جو ہے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بھائی تو آپ اس جگہ کو اپنایا کیوں نہیں؟ آپ نے اس جگہ کی رجسٹری کیوں نہیں کرایا صحیح سے؟ ظاہر سی بات ہے وہ عیدگاہ آپ کا ہے، آپ کا بچہ وہاں کھیل رہا ہے، اس جگہ جو ہے عیاشی کر رہا ہے آپ کا نوجوان، تو آپ کے مسلمان کے نوجوان بچے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارا دھارمک استھل ہے، یہاں پہ جو ہے عیدگاہ ہے، اس جگہ نماز ہوتی ہے، ساتھ میں 2 مرتبہ ہی صحیح، لیکن نماز تو ہوتی ہے، تو ہم اس عیدگاہ میں کیوں کھیلیں؟ ہم اس عیدگاہ میں جو بکری کیوں چرائیں؟ ہم اس عیدگاہ میں جو ہے چپل پہن کے ہم کیوں جائیں؟ چھڑک کے جا رہے ہیں۔ تو دشمن جو ہے ہمارے چیزوں پر وہ نشانہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف موقع چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کی چیزوں پر حملہ کرے، وہ موقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو غلطی ہم ہے، اسلام کو جتنا نقصان ہم لوگوں سے پہنچا ہے اتنا نقصان غیر مذاہب کے لوگوں سے نہیں پہنچا ہے۔ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت جگہ جگہ نازل ہوئی۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ والا عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ والا عمل زیادہ کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واقعات سے بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے کھپا دیں گے، اپنے آپ کو جان سے مار دیں گے۔ ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جس چچا نے ہمیں 2 سال بچپن میں ہماری پرورش کی، اور وہ چچا ہمارا جو ہے جہنم کی آگوں میں جل رہا ہے، تو ایک بھتیجا کو بہت کرہن محسوس ہوتی کہ ہمارا ابا، ہمارا چچا جس نے ہماری پرورش کی، وہ کیسے جہنم میں چلے۔ ان کو قرآن محسوس ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے،
ہم کل قیامت کے دن آپ کے متعلق سفارش کر دیں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو جو ہے کفار و مشرکین اور ان کے خاندان کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے چچا، اور ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے، اگر ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ جو ہے جہنم میں جانے کے ڈر سے جو ہمارا دین کو جو ہے چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا مرتے مرتے ہو. تو ایسے حالات میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ، کیا دلاسا، کتنی خاندانی آیت، کتنی اچھی بات ہے اللہ کے نبی کو بتا رہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ جو ہے تھپتھپا رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گھبرائیے مت. انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں جس کو چاہوں گا اس کو میں ہدایت دوں گا. ہاں ایک شرط ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے، جو لوگ سو رہے ہیں ان تک پیغام پہنچائیے. جی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں اگر ہوتا تو پھر تو ہم بہت کچھ کر سکتے، پھر ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کے نبی کو بار بار کہے کہ آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، پھر فکر رہی. ہمارے بس میں اگر ہوتا، اتنے دنوں سے سمجھیے کہ اگر ہمارے بس میں کچھ چیز ہوتی یا آپ کے بس میں ایسی چیزیں ہوتی کہ بھائی اتنے دنوں سے دھوپ نہیں نکل رہی ہے، کسی کے اندر ہمت دھوپ نکال کے دکھا دیں، کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی باری آئی، ان کا ویوہار، طریقہ، بولنے چالنے کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، تو یہاں پہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت زیادہ ہوگا، تھوڑا کم کیجیے، بہت زیادہ آپ جو یہ ہو رہا ہے. نہیں، بلکہ یہاں پہ قرآن نون قسم کھایا، والقلم، قلم کی بھی قسم کھایا، وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ، کیا زبردست الفاظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کی اخلاق تو بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ہائی کوالٹی کا ہے. شاباش، کیا آپ کی اخلاق ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو پیٹ ٹھپٹھپاتا ہے، بیٹا واہ آج تم نے اسکول کے اندر پورے فرسٹ لائے، پورے اسکول میں بہت خوشی ہوئی مجھے. تو باپ اپنے بیٹے کو جو ہے شاباشی دیتا ہے، خوش ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا اچھی بات ہے. اللہ، اخلاق، جی اخلاق کیسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے پہ ایک بڑھیا عورت روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینک رہے ہیں. ہم اگر آپ کے اوپر کوئی کچرا پھینک دیں یا آپ کے پڑوسی کو کچرا پھینک دیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ تھانہ پہنچ جائیں کیس کرنے کے لیے. ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر کچرا کیوں پھینکا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ امام، آپ کیوں ہوتے ہیں ہمارے بولنے والے؟ تو اخلاق بگڑ گیا ہمارا، سارا دار و مدار تو اخلاق پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. سوچنے لگے کہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ بھائی وہ بری عورت کہاں ہے جو روزانہ ہمارے بدن پہ کچرا پھینکتی تھی، آج وہ عورت، بری عورت کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بری عورت کا جو ہے طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے آج وہ جو ہے آپ کے اوپر کچرا نہیں پھینک پائی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انسان خوش ہوتا، چلو اچھا آج جو ہے اچھا ہو، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، روزانہ ہمارے اوپر یہ کچرا پھینکتی تھی اور اچھا ہو گئی، بیمار ہو گئی. نہیں، اللہ، کیا اللہ کی نبی کے اخلاق، کیا بیان کرا آپ کے سامنے.
اگر ہم قرآن یہ الفاظ اور قرآن اگر پتھروں کے سامنے بیان کرتے تو پتھر سن کے موم ہو جائے، پگھل جائے. لیکن ہمارا آپ کا دل ہے کہ جو پگھل نہیں رہا ہے. میں ذرا سے بھی احساس نہیں کہ ہمارا طرز کیسا ہونا چاہیے بات کرنے کا طریقہ. ہمارے جو بچے ان سے کس طرح سے ہم بات کریں، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں. بچوں کو ہم جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ ہماری بات سن نہیں رہا ہے. بس آپ کی بات بچہ کیسے سنے گا؟ آپ خود بچوں سے ادب سے پیش نہیں آ رہے ہیں، آپ خود بچے سے جو ان کو طبیعت نہیں سکھا رہے ہیں. بچہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں سے ہی سیکھتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک چھوٹا بھتیجا ہے شاہزید، وہ جب بھی ہم کو دیکھتا ہے یا اپنے ابو کو دیکھتا ہے برش کرتے ہوئے بھی برش کرنے لگتا ہے. ہم کو دیکھتا ہے موبائل دیکھتے ہوئے، کبھی گھر پہ گئے تھے ہم کو دیکھتا ہے موبائل دیکھتا ہوا، وہ خود بھی امی سے موبائل لے کے موبائل دیکھنے لگتا ہے. منع کرتے تھے کہ آپ خود موبائل دیکھتے ہیں، ہم کو کیا بولتے ہیں جی. ایک ہی گھر میں ہے، باپ بھی ماں بھی جو ہے، تمام مرد اور بچی بھی وہاں بیٹھ کے جو سامنے بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے. تو جو بچہ آپ کے سامنے خود بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہو تو اس بچے سے آپ ادب کا جو ہے اپنے دل پہ خیال مت سوچیے گا کہ وہ آپ کی ادب کرے گا. نہیں، بالکل نہیں. آپ نے تربیت سکھایا ہی نہیں. آپ سوچتے کہ بچہ تو ہے، کیا ہوا دیکھ لیا تو کیا ہوا، بچہ تو ہمارے سامنے. نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے کوشش یہ کیجئے کہ آپ ان سے بات کرتے رہیے، ان سے رائے پوچھیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھائے نہیں کھائے ہیں. ان کے سامنے اگر آپ موبائل دیکھنے لگیں گے تو بچہ بھی آپ کی جیسا بنے گا اور آپ کا ادب نہیں کر پائے گا. یہ فطری چیز ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ میرے محترم اور عزیز دوستوں کہ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. ہمارا دل لوگوں کے نفرت کینہ سے پاک صاف ہو، ہماری زبان پہ مٹھاس ہو. کوئی اگر برا بھلا کہہ رہا ہے ان کی باتوں کو سن لیجیے اور خاموش ہو جائے. یہ ایک اخلاق ہے. باقی جو باتیں کہی ہیں کوشش کیجیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق بنائیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے رہیے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے اور جو بڑے لوگ ان سے ادب سے پیش آئیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.